کبھی سوچا ہے کہ ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہماری زندگی پر کتنا اثر ڈالتی ہیں؟ آج ہم اسی انوکھے سفر پر چلتے ہیں جہاں ہم ذہن کی گہرائیوں میں اتر کر یہ سمجھیں گے کہ کس طرح اپنی سوچوں کو قابو میں کر کے ایک پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہر انسان سوچتا ہے، مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سوچیں آخر آتی کہاں سے ہیں اور ان کا ہماری زندگی پر کتنا گہرا، کتنا ریئل اثر ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے، اگر ہر کوئی سوچتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنی سوچوں سے طاقت حاصل کرتے ہیں جبکہ دوسرے انہی سوچوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر نے یہ محسوس کیا ہوگا، ایک ایسا ذہن جو ہر وقت خیالات کے بوجھ سے دبا رہتا ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پریشانی کا، ایک ٹینشن کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے ذہن ان کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، جہاں خیالات بالکل صاف اور روشن ہوتے ہیں۔ آخر ان دونوں طرح کے ذہنوں میں فرق کیا ہے؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ سوچوں کا بوجھ ہے کیا اور یہ ہمارے ذہنوں پر کیسے حاوی ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر ہمارے خیالات صرف خیالات نہ ہوں بلکہ ایک ایسی طاقت ہوں جو ہمارے ذہنی سکون کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے؟ یہ سوال ہمیں ایک بالکل نئے پرسپیکٹیو کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نئے نظریے کو بہتر سمجھنے کے لیے چلیے سوچوں کو ایک وائبریشن یا فریکوینسی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک میٹافور ہے، لیکن یہ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے میں بہت مدد کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمپل، ہر سوچ کی اپنی ایک الگ وائبریشن ہوتی ہے۔ غصے کی سوچ، خوشی کی سوچ، پریشانی کی سوچ، ان سب کا ہمارے ذہن پر، ہماری فیلنگز پر بالکل الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ یہاں ہیوی وائبریشنز اور لائٹ وائبریشنز کا فرق بالکل صاف ہے۔ جو منفی سوچیں ہیں، جو نیگیٹو تھاٹ لوپس ہیں، وہ ہمارے ذہن کو تھکا دیتی ہیں، جبکہ مثبت اور کلیئر سوچیں ہمیں سکون اور ذہنی وضاحت دیتی ہیں۔ تو آخر اس ذہنی بوجھ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ذہنی شور، وہ مسلسل آواز جو ہمارے اندر چلتی رہتی ہے اور ہمیں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کرنے دیتی۔ اور یہ ذہنی شور بنتا ہے 3 چیزوں سے مل کر: اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا، انگزائٹی یعنی بے چینی، اور وہ اندرونی گفتگو جو کبھی رکتی ہی نہیں۔ یہ تینوں مل کر ہمارے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ اور اس ذہنی شور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہماری انٹویشن کو، ہماری اندرونی آواز کو دبا دیتا ہے، اور اس کے بغیر صحیح فیصلے کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا ہے، آئیے اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں، اور حل ہے اپنی فریکوینسی کو الائن کرنا، یعنی اس ذہنی شور کو کم کر کے سکون کی حالت میں آنا۔ اپنی فریکوینسی کو الائن کرنے کا سیدھا سا مطلب ہے اپنے ذہن کو پرسکون کرنا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں، ہمارے جذبات قابو میں رہتے ہیں، اور ہماری انٹویشن، ہماری اندر کی آواز بہتر کام کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی فریکوینسی کو الائن کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان لیکن بہت طاقتور ٹیکنیک ہے جسے تھاٹ واچنگ کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک بہت سمپل ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو دیکھنا ہے، بالکل ویسے جیسے آسمان پر بادلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، صرف ان کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اس مشق کا بنیادی مقصد آپ کے اور آپ کے خیالات کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرنا ہے۔ جب یہ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کے خیالات آپ پر حاوی نہیں ہو پاتے، بالکل ویسے جیسے ایک طوفان نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اسے دور سے دیکھا جا رہا ہو۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی اپنی سوچوں کو دیکھنا سیکھ جاتا ہے، ان کا مالک بن جاتا ہے، تو وہ سوچیں اسے کنٹرول کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کا یہ سب سے آسان اور طاقتور طریقہ ہے، اور یہ طاقت ہر کسی کے اندر موجود ہے۔